اسرائیل نے لیبنان میں فضائی حملوں کے بعد زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ٹینکوں اور آرٹلری کے ذریعے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے۔ لیبنان سرحد کے قریب بستیاں فوجی چھاؤنیاں قرار۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لیبنانی فوج سرحد سے 5 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی۔ صہیونی فوج کے بیروت کے مضافاتی علاقوں پر بڑے پیمانے پر حملے۔ رفیق حریری ایئرپورٹ کے قریب عمارت پر بمباری۔ حزب اللہ کے میزائل لانچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے دوران 136 افراد شہید، 172 زخمی۔ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ اقوام متحدہ نے امن دوستوں کو گشت سے روک کر دیا۔ برطانوی شہری فوری طور پر لیبنان چھوڑ دیں۔ فریقین سے کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں۔ خطے میں جنگ بندی سے ہی استحکام آئے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر۔ امریکہ اسرائیل کی حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل نے لیبنان میں محدود زمینی کارروائی کے بارے میں امریکہ کو آگاہ کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ اسرائیل لیبنان میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی زمینی آپریشن کی مخالفت، کہا اب جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ترک صدر کی اقوام متحدہ سے اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کی سفارش۔ طیب اردوان نے کہا خطے میں آگ بھڑک رہی ہے، دنیا مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی لیبنان میں زمینی کارروائی کی مخالفت، کسی صورت بھی لیبنان میں تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل پہلے ہی لیبنان پر فضائی حملے کر رہا ہے، لیبنان میں زمینی کارروائی کے خلاف ہے۔ انتونیو گوتریس کا بیان۔ امریکی حکام نے اسماعیل ہنیہ کا بدلہ نہ لینے پر جنگ بندی کے جھوٹے وعدے کیے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں حزب اللہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ اسرائیل کے حملوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا وہ کسی بھی بین الاقوامی قانون کا پابند نہیں۔ اسرائیل کو جرائم کے ارتکاب پر چھوٹ دیے جانے پر اس کی اجازت، اس کی جرت زیادہ بڑھے گی۔ ایرانی صدر۔ حکومت کا عوام کو ریلیف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کمی، نئی قیمت 246 روپے 29 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 1 روپیہ 3 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 140 روپے 90 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 154 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت۔ جسٹس منیب اختر کی 5 رکنی بینچ میں بیٹھنے سے معذرت۔ جسٹس منیب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس نے اپنے خط میں آئینی سوالات کا جواب نہیں دیا۔ افسوس کی بات ہے چیف جسٹس کے خط پر ایک مہم چلی۔ کمیٹی کی گزشتہ میٹنگ میں چیف جسٹس نے سینئر جج کی سربراہی میں بینچ تشکیل دینے کی رائے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب بینچ کے سربراہ کیوں بنے، وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ لارجر بینچ میں ایڈ ہاک جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو شامل کیا گیا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی بینچ میں شمولیت آرٹیکل 182 کے خلاف ہے، کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا۔ جسٹس منیب اختر سے درخواست کریں گے وہ بینچ میں بیٹھیں۔ جسٹس منیب اختر کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ بینچ کی تشکیل نو ہوگی۔ قانون کا تقاضا ہے نظر ثانی اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر کے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کیس کے حکم نامہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جسٹس منیب اختر کا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ایک اور خط۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس 5 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھا۔ 4 ججوں نے بیٹھ کر کیسے حکم نامہ جاری کر دیا؟ 4 رکنی بینچ آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی کیس نہیں سن سکتا۔ بینچ میں بیٹھنے والے 4 ججز قابل احترام ہیں مگر سماعت قانون اور رولز کے مطابق نہیں۔ اپنا موقف پہلے خط میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ سماعت کے حکم نامے پر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ سماعت کا حکم نامہ جوڈیشل آرڈر نہیں۔ جسٹس منیب اختر کے خط کا متن۔ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ججز کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔
जजेस तकर्री के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें असूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुतालिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफिक नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म के लिए मुत्तफिका मुसवदा बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएं। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी इत्तफाक नहीं हो सका। वक्त आ गया है हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। 18वीं तरमीम के जरिए हमने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े हाथी हैं। इस्लामाबाद में होने वाली लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर फोरम से खिताब। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तौसी। रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की जेर सदारत हंगामी इजलास में फैसला किया गया। तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। शहरी 14 अक्टूबर तक अपने टैक्स गोशवारे जमा करा सकेंगे। इससे कबल टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर मुकर्रर की गई थी। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईम तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठें तो हुकूमत नहीं चल सकती। PTI का डी चौक में एहतजाज एक दिन के लिए नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान से काफिले आएंगे। अज़मा बुखारी को गलत फहमी है कि पंजाब PTI के साथ नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की नायब वजीर आजम इसहाक डार की रिहाइशगाह आमद। आसिफ अली जरदारी का इसहाक डार के बड़े भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की सदर मुमलिकत का इसहाक डार के भाई की वफात पर गहरे अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 115 हो गई। तूफान से रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, जनूबी और शुमाली कैरोलिना शदीद मुतासिर। जनूबी अमेरिका में 40 लाख शहरी बिजली से महरूम हो गए। और कौमी टीम के 10 में से 8 खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम। रिजवान, इमामुल हक, साउद शकील, मीर हमजा और नुमान अली टेस्ट पास ना करने वालों में शामिल। प्लेयर्स को 2 किलोमीटर की दौड़ खत्म करने के लिए 8 मिनट का वक्त दिया गया। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल खेलने वाले 5 क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट रवां हफ्ते होगा। फिटनेस टेस्ट के बाद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे।